بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحابہ المتأدبین بآدابہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وَإِذْ قَالَ اور جب فرمایا ربو کا آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں کے لیے انی بے شک میں جائلن بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ نائب جانشین قالو فرشتوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من یفسد جو فساد کرے گا فیہا اس زمین میں وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور بہائے گا خون ریزی کرے گا وَنَحْنُ اور ہم نُسَبِّحُ تسبیح کرتے ہیں بِحَمْدِکَ تیری تعریف کے ساتھ وَنُقَدِّسُ لَکَ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے قال اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون کہ بے شک میں اعلمو زیادہ جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہاں پر وہ مشہور و معروف واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا واقعے کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں اس پر فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ عز و جل کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور یعنی کہ مطلب یہ تھا کہ تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں پھر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ان کی تخلیق کے بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی کہ اے اللہ ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے ساری علم و حکمت تو تیرے پاس ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم تم انہیں ان تمام اشیاء کے نام بتا دو جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے فرشتو کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہوں اس آیت مبارکہ میں
اللہ رب العالمین نے زمین میں اپنا نائب بنانے کا حکم ارشاد فرمایا، خلیفہ کا لفظ استعمال فرمایا، تو خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں، اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کلام فرمایا وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ عز و جل نے فرشتوں سے مشورے کا انداز اپنایا ہو، لیکن یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کو کسی سے مشورہ کی حاجت ہو۔ البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے، تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے، یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بھی صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، جس طرح کہ سورہ آل عمران میں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ یہ المعجم اوسط کے اندر حدیث مبارکہ ہے، یعنی ہمیں مشورہ دینے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ تو یہاں پر جو فرشتوں نے کہا کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کہ یا اللہ تو اسے نائب بنائے گا جو زمین میں جا کے فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہ تھا، بلکہ اس سے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا، اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی، اس فساد کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، اور یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا، کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے زمین پر جنات رہتے تھے، تو وہ آپس میں فسادات پھیلاتے، خون ریزی کیا کرتے تھے، تو اس لیے بھی فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو اس خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جائے گا تو فساد پھیلائے گا یا زمین میں جا کے خون ریزی کرے گا۔ تو اس لیے جو ہے فرشتوں نے عرض کیا کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ یا اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ یہ اس لیے انہوں نے یہ کلام کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں زیادہ جاننے والا ہوں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق میں سے ایسے بندگان خدا بھی بنائے کہ جن پر پھر فرشتے بھی رش کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری مخلوق میں ایسے عظیم بندے بھی ہیں، وہ اللہ کے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صلحاء ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ یہاں پر فرشتوں کے حوالے سے بھی میں عرض کر دوں کہ فرشتے ہیں کیا؟ فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں اور گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز و مکرم بندے ہیں، کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں۔
فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کی یہ شان ہے کہ وہ کوئی جو ہے گناہ نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جن کا اللہ رب العالمین انہیں حکم عطا فرماتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فرمایا وَعَلَّمَ اور سکھائے آدم حضرت آدم علیہ السلام کو الاسماء نام كُلَّهَا تمام اشیاء کے ثم پھر عَرَضَهُمْ پیش کیا ہم ان کو علی الملائکتی فرشتوں پر. فقالا تو پس فرمایا انبئونی خبر دو تم مجھے باسمائی ان کے ناموں کی ہاؤلائی ان کنتم صادقین ان کے ناموں کی تم مجھے خبر دو اگر تم سچے ہو. یہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا. تو فرشتوں نے کیا عرض کی؟ قالو انہوں نے کہا سبحانکا کہ تو پاک ہے، لا علم لنا نہیں ہے ہمارے لیے علم، الا ما علمتنا مگر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہمیں بس اس چیز کا علم ہے. انک انت العلیم الحکیم بے شک تو علم والا ہے، حکمت والا ہے، جاننے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے. پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ. فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائیں اور بطور الہام کے آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصول علوم اور صنعتیں سکھا دیں. روایات میں آتا ہے کہ جو چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے سکھائے تھے ان کی تعداد کم و بیش 6 لاکھ کے قریب تھی. 6 لاکھ چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیے. جو جوڑا جوڑا ہیں تو ان کے جوڑا جوڑا کر کے نام بتا دیے کہ یہ پیالہ ہے اور یہ پیالی ہے. اس طرح سے ہر چیز کے نام اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان کے سامنے پیش کی اور ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا. تمام چیزیں پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. لیکن فرشتوں نے جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم کہ مولا تو پاک ہے، ہمارے لیے تو صرف اتنا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے. تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا جو سبب بیان کیا ہے، جو سبب ظاہر کیا ہے وہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. تو فرمایا حضرت آدم علیہ السلام تم سے افضل بھی ہیں، تم سے اعلیٰ بھی ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ علم جو ہے وہ خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور شافع یوم النشور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ ابو ذر تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ کی کتاب سے ایک آیت سیکھی ہو، قرآن سے ایک آیت سیکھی ہو، فرمایا یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. تو تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو، فرمایا جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی فرمایا تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ یعنی علم حاصل کرنا، علم کی جو فضیلت ہے وہ عبادت کرنے سے کئی درجے زیادہ ہے، کیونکہ ایک بندہ وہ ہے جو صرف نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن اسے علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، ساری ساری رات جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ بھی رکھتا ہے، عبادتوں میں اس کی ساری زندگی گزر رہی ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کا اصل طریقہ کیا ہے، نماز کے احکامات کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی سنتیں کیا ہیں، یہ چیزیں اور دیگر دوسری چیزوں کا اس بندے کو علم نہیں ہے، لیکن فقط وہ عبادت کر رہا ہے، تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر علم کی فضیلت زیادہ ہے، کیونکہ جب ہر چیز کا علم پاس ہوگا کہ عبادت کس طرح کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے، تو پھر اس علم کا جو ہے وہ عبادت جو کی جائے گی اس علم کے ذریعے سے، کہ جس چیز کا علم بھی ہوگا تو فرمایا پھر جا کے بندہ کامل عبادت کر سکتا ہے، پھر انسان کامل عبادت کرے گا جب عبادت کے ہر پہلو سے وہ واقف ہوگا، اسے علم ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ نوم العالم افضل من عبادت الجاہل، فرمایا کہ عالم دین کا سو جانا، عالم دین کا سو جانا اور جاہل کا ساری رات عبادت کرتے رہنا، فرمایا عالم دین کا سونا جاہل کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ایک بندہ ہے جسے علم نہیں ہے لیکن وہ رات کو نوافل پڑھ رہا ہے، عبادت کیے جا رہا ہے، ایک عالم دین ہے جسے دین کا علم ہے اور وہ ساری رات سویا رہتا ہے، فرمایا اس کا سونا جو ہے بستر پہ لیٹ کے، اس کا سونا نوافل پڑھنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے۔ ان میں سے 6 چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کے دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم مقام ہو۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، تو جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ محبوب آپ فرما دیں کہ کیا علم والے اور بے علم کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہوئے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، اور کسی کے سامنے انتہائی عاجزی وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل بھی ہیں۔ پھر فرمایا گیا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور حضرت عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، کیونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے ان پر بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو چنا گیا، انتخاب کیا گیا، لہذا انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا گیا کہ اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، چونکہ عالمین جہانوں میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہیں تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں۔
اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین میں ہیں۔ فرمایا آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور زمین میں میرے جو 2 وزیر ہیں، فرمایا ان میں ایک میرا یار صدیق اکبر ہے، دوسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کی طرح ہیں، اور حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہیں، اور چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے اس لیے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں سے افضل ہیں، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے 2 وزیر آسمانوں میں 2 وزیر زمینوں میں ہیں، تو اس سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سلطنت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بادشاہ بنایا ہے، اور ایسی بادشاہی عطا فرمائی ہے، ایسا کرم فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کی بادشاہی ایسی ہے کہ جو آسمانوں پر بھی ہے، زمینوں پر بھی ہے۔ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو زمینوں کا بھی بادشاہ بنا دیا ہے، آسمان والوں کا بھی بادشاہ بنا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأهم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ قال فرمایا یا آدم اے آدم انبئہم ان کو خبر دو، باسمائہم ان کے ناموں کی، ان اشیاء کے ناموں کی، فلما پس جب انبأہم خبر دی ان کو، باسمائہم ان کے ناموں کی، قال فرمایا الم اقل لکم علم کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم بے شک میں زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود یعنی فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ تو آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم و کمالات میں زیادتی یعنی کہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب قلنا ہم نے فرمایا للملائکتی فرشتوں کے لیے اسجدوا تم سجدہ کرو لآدم حضرت آدم علیہ السلام کو، فسجدوا پس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور غرور کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافر ہو گیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا، تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے فضیلت کا اعتراف اور اطلع فیہا کی معذرت بھی ہے۔ جو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا، اطلع فیہا ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، تو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا پتہ چلا، اور اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ
یا اللہ تو ایسے کو اپنا نائب بنائے گا کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا، اس کی معذرت بھی ہے۔ بہرحال تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے، اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے، حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے شیطان کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تقریباً 7 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو سجدہ کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت کا سجدہ، دوسرا ہے تعظیم کا سجدہ۔ تو عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر، کسی کو خدا سمجھ کر کہ یہ عبادت کے لائق ہے، اگر سمجھ کر جو کیا جاتا ہے وہ جو ہے انسان اس سے کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی معبود سمجھ کے کہ یہ عبادت کے لائق ہے اسے سجدہ کرے گا تو انسان کافر ہو جائے گا۔ تو عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے مسجود یعنی جسے سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، یعنی کسی کے سامنے جھک جانا، تعظیم کے لیے سجدہ کرنا۔ تو یہ جو ہے قطعی عقیدہ ہے، پکا عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی شریعت میں کبھی یہ جائز ہوا۔ عبادت کا سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا وہ تعظیم کا سجدہ تھا، اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف اتنا نہیں کہ وہ سر جھکایا گیا ہو، باقاعدہ سجدہ کیا گیا، لیکن وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ تو جو تعظیم کا سجدہ تھا وہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت کے اندر منسوخ کر دیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لہذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، یہ اس تعظیمی سجدے سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک و کافر کہنا ہے۔ لہذا جو لوگ بزرگان دین کی قبروں پہ جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ برا بلا نہ کہا جائے، کیونکہ وہ جا کے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، قرآن پاک کی تلاوت کر کے بزرگ کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو لہذا کوئی بھی پیر ہو، کوئی ولی ہو، اسے تعظیم کا سجدہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے سامنے جا کے سجدہ کیا جائے، یہ بھی حرام ہے۔ تو فرشتوں نے جب سجدہ کر لیا، شیطان نے انکار کیا، تو شیطان نے جب تکبر کیا تو اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ مدینے کے تاجدار نے بتا دیا کہ تکبر حق کی مخالفت کرنے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دوسرے کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا
ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم علیہ السلام، اسکن ٹھہریے رہیں، انت آپ، وزوجک الجنہ اور آپ کی بیوی جنت کے اندر آپ ٹھہریں، وکلا منہا اور تم دونوں، منہا اس میں سے، راغدن سیر ہو کر کھاؤ، حیث شئتما جہاں سے تمہارا دل چاہے، ولا تقربا اور نہ قریب جائیں دونوں، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پس ہو جاؤ گے حد سے بڑھنے والوں میں سے، فأزلہما الشیطان فأزلہ پس لغزش دی دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فاخرجہما پس نکلوا دیا دونوں کو، مما کان فی اس میں جہاں وہ رہتے تھے یعنی جنت سے، وقلنا اہبطوا اور ہم نے کہا، اہبطوا اترو نیچے، بعضکم تمہارا بعض، لبعض بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہوگا، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھہرنا ہے، ومتاع الی حین ومتاع اور نفع پانا ہے ایک مقررہ مدت تک۔ اور ہم نے فرمایا، آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور بغیر روک ٹوک کے جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اور ابلیس کے واقعے کا جو ہے ذکر کیا گیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا۔ یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی کہ حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہاں تے آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطا اجتہادی گناہ نہیں ہوتی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ جو خطا اجتہادی ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، وہ جو ہے گناہ نہیں۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، اور وہ اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگی اور تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے۔ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ و معافی کی، درخواست اللہ کی بارگاہ میں کی، تو وہ توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ یہاں پر یہ واقعہ بڑا ہی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرنے کا حامل ہے، لیکن یہ انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ جب ترجمہ قرآن میں آئے گا تو تفصیلاً بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔
حضرت آدم علیہ السلام فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. فتلقى پس سیکھ لیے آدم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے من ربہ آپ کے رب نے. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھ لیے کلمات چند کلمات فتاب علیہ تو بس ان کی توبہ قبول ہوئی. انہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا اور مہربان ہے. تو یہاں پر فرمایا گیا اللہ تعالیٰ سے چند کلمات سیکھے. ایک روایات میں آتا ہے کہ وہ کلمات یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ کلمات تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. تو اور ایک اور روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کم و بیش 300 سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اور اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے. 300 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو خیال آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تھا، ان کے جسم میں روح ڈالی گئی تو انہوں نے جب اوپر کی طرف دیکھا تو عرش اولیٰ پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ جس ہستی کا نام ہے یہ اللہ کے بڑے ہی عزیز محبوب مقرب بندے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے میرے اور آپ کے درپال نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. تو اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کے نام کی برکت کی وجہ سے، مصطفیٰ کے وسیلے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا کہ شیس جب بھی اللہ کا ذکر کرو ساتھ مدینے والے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی کرنا. انہوں نے وجہ پوچھی تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ نام ہے کہ جب مجھے پیدا کیا گیا میں نے عرش اولیٰ پہ دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. فرمایا مجھے جنت میں بھیجا گیا، جنت کے دروازوں پہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. فرمایا میں جنت میں جب چلا گیا جنت کے درختوں کو دیکھا، ہر درخت پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. فرمایا میں نے درختوں کے پتوں کو دیکھا تو درختوں کے ہر پتے پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. فرمایا کہ میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا، ان کی پیشانیوں پر ان کے سینوں پر محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. فرمایا میں نے جنت کے بالا خانے کھڑکیوں کو دیکھا تو وہاں بھی اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے دیکھے، جنت کے جب کونے دیکھے تو فرمایا وہاں بھی اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنت کے ہر دروازے پہ، ہر درخت پہ، جنت کے بالا خانوں پہ، ہر جگہ پہ اپنے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھ کر لوگوں کو یہ پیغام بھی دے دیا ہے اور یہ بات بھی سمجھا دی ہے. فرمایا کہ جو مصطفیٰ سے پیار کرنے والا ہوگا فرمایا رب اسے ہی جنت عطا فرمائے گا. فرمایا کہ لوگوں جو تمہارا دشمن ہوتا ہے فرمایا تم اسے اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے. تم اپنا گھر بناتے ہو، مکان بناتی ہو، باہر تختی لکھ دی جاتی ہے کہ یہ فلاں چودھری کا گھر ہے، فلاں ملک صاحب کا گھر ہے، یہ فلاں شخص کا گھر ہے. فرمایا میں نے جنت بنائی ہے، وہاں پہ ہر جگہ پہ اپنے نام کے ساتھ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ کا نام لکھ کر میں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ لوگوں تم اپنے گھروں کے مالک ہو، اپنی چیزوں کے مالک ہو، لیکن فرمایا میرا محبوب محمد مصطفیٰ فرمایا اسے میں نے آسمانوں پہ بھی بادشاہی عطا فرمائی ہے، زمینوں کی بادشاہی بھی عطا فرمائی ہے، مصطفیٰ کو جنت کا مالک بھی بنا دیا ہے. اور فرمایا جو مصطفیٰ سے پیار کرے گا وہی جنت میں داخل ہو سکے گا. اللہ پاک ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ذکر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نہایت اعلیٰ بارگاہ کے اندر با ادب رب ذوالجلال ہم کو حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔